یعنی قانون سازی کس طرح سے ہوگی، وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ حکمرانی کا انداز کیا ہوگا، اس عدلیہ کیا کرے گی، اس میں مقننہ کیا کرے گی۔ دین یہ بھی بتاتا ہے کہ انتظامیہ کیا کرے گی۔ دین یہ بھی بتاتا ہے کہ معیشت کا نظام کیا ہوگا، سودی ہوگا غیر سودی ہوگا۔ دین یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرت کیا ہوگی، بے پردہ پھرنا ہے یا باپردہ پھرنا ہے، اور باپردہ پھرنے کا فائدہ کیا ہے اور بے پردہ پھرنے کا نقصان کیا ہے۔ دین ہمیں یہ ساری باتیں بتاتا ہے۔ کسی بھی ملک میں ایک وقت میں کئی مذاہب ہو سکتے ہیں لیکن دین ایک ہی ہوگا، بڑا اہم سوال ہے۔ یعنی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، یعنی جب خلافت راشدہ قائم تھی، تو اس وقت دین صرف ایک ہی تھا، سسٹم صرف ایک ہی تھا، وہ تھا اسلام۔ دین اسلام بطور سسٹم کے نافذ تھا، اس کے تحت اور مذاہب موجود تھے، اور وہ کیا، یہودیت بھی موجود تھی، یہودی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے۔ اسی طرح اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آزادی سے پہلے سن 1947 سے پہلے تک جو ہے اسلام موجود تھا۔ کیا اسلام بطور دین کے موجود تھا؟ یعنی سسٹم کے بطور اسلام موجود نہیں تھا، مذہب کے طور پہ تھا۔ مسلمانوں کو اجازت تھی کہ وہ نماز پڑھیں، ہمارے بزرگ نماز پڑھا کرتے تھے جب ابھی پارٹیشن نہیں تھی، روزے بھی رکھتے تھے، حج کرنے بھی جاتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، بقرہ عید کی اور وہ جو چھوٹی عید ہے اس موقع پہ جو ہے میدان میں جا کر نماز بھی پڑھتے تھے سب۔ تو اس بات پر جو کم علم علماء تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اسلام کو کوئی فکر اور خطرہ نہیں ہے۔ اقبال نے یہ بات کہی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ہند میں اسلام بطور نظام کے نافذ نہیں تھا۔ نظام کس کا چل رہا تھا؟ نظام چل رہا تھا انگریز کا، دین انگریز، جو انگریز چاہتا تھا وہ ہو رہا تھا سسٹم کے طور پر، لیکن ویسے مذہبی طور پہ ہمیں آزادی حاصل تھی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ جب نظام تبدیل کیا جاتا ہے تو پہلے سے موجود نظام کے جو حامی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، لہذا ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری تو تھے مشرکین مکہ، انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ کے سچے رسول ہے، اس کے باوجود مخالفت کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ ہم تو مجاور ہیں خانہ کعبہ کے، اور اس مجاورت کی وجہ سے ہمیں بڑے فوائد حاصل ہیں۔ قریشیوں کے کسی قافلے پر نہ ڈکیتی ہوتی تھی، نہ اسے لوٹا جاتا تھا، نہ اسے کسٹم وصول کیا جاتا تھا، اور پھر یہ کہ چڑھاوے چڑھاوے نظر نظرانے سارے کے سارے قریشیوں کو ملتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا تو سارے ختم ہو جائیں گے۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے کہ جب بھی نیا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو مخالفت لازماً ہوتی ہے۔ یہاں پر یہی بات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سے ارشاد فرمائی ہے کہ میرے پیارے نبی یہ کام آپ نے کرنا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ اور شرک جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے مذہبی شرک، ایک ہے سیاسی شرک۔ اب مذہبی شرک کے جو پیشوا ہیں وہ کون کون ہیں؟ اگر ہندوؤں کا نظام ہوگا تو پنڈت، پروہت اور پجاری، اور اگر عیسائیوں کا نظام ہوگا تو پادری، برا نظام ہے۔ اگر مسلمانوں کا ہوگا تو اس میں پیر آ جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے انہوں نے اپنا ایک ایسا بنایا ہوا جال، اور کرتے کیا ہیں، یہ اس نظام کے ذریعے، مذہبی شرک کے ذریعے آپ کا اور میری جو بڑی محنت کی کمائی ہے وہ چوس لیتے ہیں۔ یہی کام ہو رہا ہے۔ مختلف ایسے وہ دو پیش کریں گے کہ آپ کی اور میری جو محنت کی کمائی ہے، خود آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کلا باندھ کے، اور آپ اور میں جو ان کے پاؤں دبا رہے ہیں۔ یہ ہے مذہبی شرک۔ اللہ تعالیٰ نے جب دین اسلام کو بھیجا ہے تو پہلے جتنے بھی اس طرح کے مذہبی پجاری تھے ان سب کو فارغ کر دیا۔ اور دوسرا ہے سیاسی شرک۔ سیاسی شرک میں کیا ہوتا ہے؟ سیاسی شرک میں جو بادشاہ ہے وہ کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے خدائی اختیارات عطا کیے ہوئے ہیں، اور وہ ان اختیارات کے تحت لوگوں سے خراج وصول کرتا ہے، ٹیکس، فلانا ٹیکس۔ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، فلانا ٹیکس، چیخ رہے ہیں سبھی، فلانا ٹیکس میں مجبور ہیں، فلانا ٹیکس وہ خراج وصول کرتا ہے۔ اور یہ دونوں جو طبقے ہیں، مذہبی شرک کے طبقے اور سیاسی شرک کے طبقے، یہ دونوں ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھاتے ہیں پھر عوام کو۔ بادشاہ کہتا ہے ہز ہولینس، ان کو دیکھ کے پیر صاحب کو یا پادری کو کہتا ہے ہز ہولینس، آپ دیکھ لیں۔ اور جو پادری ہے
اور جو پیر ہے وہ کہتا ہے ہز ہائنس کہ جناب یہی بالکل نظام آج بھی موجود ہے. اللہ نے کیا کیا؟ جب دین حق بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مذہبی شرک بھی ختم کر دیا اور کہا کہ صرف ایک رب ہے، اس کی مانو اور اس کے سوا کسی کے نہ مانو. اس کے نمائندے بھیج دیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو ساری باتیں سمجھا دی کہ اس کی ماننی کس طرح سے ہے. یہ خود بھی اسی کی مانتے ہیں، تم نے بھی اسی کی ماننی ہے. ان کا یہ جس طرح تمہیں سکھائیں سیکھ لو. اور اسی طرح جو یعنی یہ اس طرح سے یہ ختم ہو گیا، مذہبی شرک ختم ہو گیا. اور سیاسی شرک جو ہے انہوں نے، اللہ نے قرآن میں کہا ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار، فیصلے کا اختیار دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اس کے مطابق زندگی گزارو. تو آج جو ہم نے گفتگو مکمل کی ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9، اور اس آیت نمبر 9 کا جو موضوع اور مضمون تھا وہ کیا تھا؟ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد. اللہ نے آپ کو بھیجا کس لیے؟ اور اس سوال کا بھی میں نے آپ کے سامنے جواب پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، ہم یہودی، عیسائی یا کسی اور مذہب پر کیوں نہیں ہیں. یہ بڑے اہم سوالات ہیں جن کا ہم نے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.